واقعات کربلا میں کئی واقعے ایسے ہیں کہ جن کا حقیقت اور سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سراسر گڑے ہوئے ہیں، موضوع ہیں اور جھوٹے ہیں۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، ماہ محرم سایہ فگن ہوتا ہے، تو پوری دنیا کے اندر نواسۂ رسول، جگر گوشائے بطول، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک پوری دنیا کے اندر پورے ذوق اور پورے شوق کے ساتھ میں کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی عرفہ والا ہے، اتنی بلند و بالا ہے کہ واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، ذاکر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کو بیان کرتا ہے، امام پاک کا ذکر کرتا ہے، تو ابتدا کرتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ الرسول کو چھوڑا، وہ مدینہ کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، وہ مدینہ کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن گزارا ہے، وہ مدینہ کہ جس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے پناہ محبت تھی، وہ مدینہ کہ جہاں پر جانے کی ہر مسلمان تمنا کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اور یہ دعا کرتا ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مدینہ چھوڑا اور ایک لمبا سفر کر کے میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں تشریف لائے، اور اسی ریگزار میں یزید کے 22,000 لشکر جرار سے آپ نے مقابلہ کیا اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ ناظرین اکرام، جب بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ چھوڑا، اس وقت امام پاک نے اپنے ساتھ میں اپنے بیٹے بیمار زین العابدین کو ساتھ میں لیا، جو بیمار تھے، توجہ رکھیے گا۔ دوسرے بیٹے علی اصغر، جن کی عمر کربلا شریف میں 6 ماہ کی تھی، ان کو اپنے ساتھ میں لیا اور لمبا سفر کر کے میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں تشریف لائے، اور اپنی ایک بیٹی جن کا نام فاطمہ صغرا بتایا جاتا ہے کہ ان کو گھر ہی میں چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کی وجہ یہ کہ وہ بیمار تھیں، بیمار ہونے کی وجہ سے ان کو گھر ہی میں چھوڑا، امام اپنے ساتھ میں لے کر نہیں گئے۔ ناظرین اکرام، اب ایک دردناک یہاں پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کو جو گھر میں چھوڑا تھا، وہ راتوں کو دنوں کو روتی بلکتی سسکتی آہو بکا کرتی اور اپنے بابا امام پاک کو یاد کیا کرتی تھی۔ راستے میں بیٹھ جاتی کہ کوئی آنے والا آئے، میں اپنے والد کی خبر اس سے لے لوں، اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کے ہاتھوں ایک پیغام بھیجوں کہ میرا پیغام میرے والد بزرگوار تک پہنچ جائے۔ اتفاق سے ایک شخص گزرا، اس نے حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا اور سوال کیا کہ شہزادی تم روتی کیوں ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد میرے بھائی بیمار زین العابدین کو اپنے ساتھ میں لے گئے، میرے بھائی جو 6 ماہ کے علی اصغر تھے انہیں اپنے ساتھ میں لے کر چلے گئے، لیکن مجھے بیماری کی وجہ سے گھر میں چھوڑ گئے تنہا اکیلے، میں اکیلی ہوں، اکیلے کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے میرا دم گھٹتا ہے، میرا دل اکتاتا ہے، میں پریشان رہتی ہوں، کاش ایسا ہوتا کہ میری ملاقات میرے والد بزرگوار سے ہو جاتی، یا کم از کم اتنا ہوتا کہ کوئی شخص میرا پیغام میرے والد بزرگوار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیتا۔ جب فاطمہ صغرا یہ باتیں کہتی ہیں تو وہ شخص خط پہنچانے کی، پیغام پہنچانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور پیغام لیتا ہے اور لے کر امام پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور جا کر وہ پیغام امام پاک کو دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کا حقیقت اور سچائی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادیں تھیں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک بیٹی فاطمہ خاتون، دوسری بیٹی سیدہ سکینہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں میدان کرب و بلا کے اندر موجود تھیں۔ اب رہی بات یہ کہ امام پاک نے اپنی بیٹی فاطمہ صغرا کو بیماری کی وجہ سے چھوڑا تھا کہ وہ بیمار تھی،
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ میں بیمار زین العابدین کو لے کر آئے تھے۔ اگر بیماری کی وجہ سے صغرا کو چھوڑا تھا تو بیماری ہی کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین کو امام اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ اگر صغرا کو بیمار ہونے ہی کی وجہ سے چھوڑا تھا تو 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے ساتھ میں لے کر کیوں آئے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کا حقیقت اور سچائی سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ راوی نے، بیان کرنے والے نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جس طرح سے ایک فلم بنائی جاتی ہے نا، ایک ڈائریکٹر، ایک لیکھک جب لکھتا ہے تو اس میں اس طرح سے لکھتا ہے کہ کبھی دیکھنے والوں کو ہنسی آتی ہے، کبھی غمزدہ ہوتے ہیں تو کبھی باقاعدہ آنسو بہا کر رونے لگتے ہیں۔ یہی کام اس شخص نے واقعات کربلا میں کیا ہے۔ اتنے دردناک انداز میں اس واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ سننے والے غمزدہ ہو جاتے ہیں، بعض کے آنسو نکل آتے ہیں، رونے لگتے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا حقیقت سے، سچائی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو میں اور کسی اور ایسے ہی واقعے کے ساتھ میں حاضر ہوں گا جس واقعے کا حقیقت اور سچائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔